الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ عزیز طلبہ کرام، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہماری بڑی پیاری کتاب فقہ حنفی کا معتبر متن قدوری المختصر للقدوری کے کتاب البیوع میں سے باب السلم آج ہم پڑھیں گے۔ باب السلم، تو سلم کیا ہے؟ سادہ مفہوم اس کا یوں اس طرح سے سمجھیے کہ ایک شخص کسی کو سمن دیتا ہے، پیسے دیتا ہے فی الفور، اور کہتا ہے جی آپ مجھے یہ چیز بنا کر دے دیجئے گا بعد میں، تو اس کو کہتے بیع سلم، یعنی سمن فی الفور ادا کیا جائے اور جو مبیع ہے وہ مشتری کے ہاتھ بائے بعد میں اس کے حوالے کرے۔ تو فرماتے ہیں السلم جائز فی المکیلات والموزونات والمعدودات التی لا تتفاوت کالجوز والبید وفی المزروعات۔ فرماتے ہیں السلم، جو سلم ہے، جائز جائز ہے فی المکیلاتی، مکیلی چیزوں میں جن کو ناپا جاتا ہے، والموزوناتی اور موزونی چیزوں میں جن کا وزن کیا جاتا ہے، والمعدوداتی اور وہ جن کو گنا جاتا ہے، التی لا تتفاوت اور وہ جو گنی جانے والی ہے وہ ایسی چیزیں جن کے اندر تفاوت نہ ہو، کل جوزی جیسا کہ اخروٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسا تفاوت نہیں ہوتا کہ جو جھگڑے کا باعث بنے، والبید اور جیسا کہ انڈا ہے تو انڈے میں بھی جھگڑے کی صورت نہیں ہوتی کہ جی آپ بڑا انڈا دیں، چھوٹا انڈا کیوں دیا ہے، تو یہ ان کے اندر جو چھوٹا یا بڑا ہونا ہے یہ تفاوت والا نہیں ہوتا۔ وفی المزروعات اور ایسی چیزوں کے اندر بھی بیع سلم جائز ہے جو مزروعات کے قبیل سے ہیں، جن کو ہم گز کے ذریعے سے ناپ کر بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، تو ان ساری چیزیں مکیلات ہیں، موزونات ہیں، معدودات ہیں، مزروعات ہیں، ان چاروں قسم کی چیزوں میں بیع سلم جائز ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جی کیل کے ذریعے سے ناپ کے تو کوئی چیز ہم ایسی خریدتے کہ آپ یہ جو چیز ہے نا تو آپ کے پاس یہ ایک ہفتے بعد آئے گی تو یہ پیسے لے لیں، یہ آپ نے مجھے ایک ہفتے بعد یہ چیز دے دینی ہے۔ اسی طرح موزونات تو جو وزن والی ہیں وہ بھی ایسی کوئی چیز ہے تو ایسے ہو سکتا ہے، اسی طرح گننے والی ہیں تو ہم کوئی شے ایسی ہے جو کوئی بندہ گن کے اس کو بیچتا ہے تو ہم اس میں بھی اس کو ابھی سمن دے اسے کہ جی ایک ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد یہ اتنی چیزیں آپ نے مجھے دینی ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں ولا یجوز السلم فی الحیوان، حیوان کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یا میں ان کو احمد رضا بھائی کو یا میں کہہ لے کہ طاہر بھائی کو کہہ دوں جی طاہر بھائی یہ میں نے آپ کو دیا 2.5 لاکھ روپیہ، تو 4 ماہ بعد آپ نے مجھے اس طرح کی کوالٹی کا کہ جس کا سر ایسا ہو تو اس کے کان ایسے ہوں تو اس کی ٹانگیں ایسی ہوں تو اس کا رنگ ایسا ہو، قد کاٹ ایسا ہو، وزن اتنا ہو، ایسا ایک حیوان آپ مجھے ایسا جانور دیجئے گا، تو یہ مشکل ہے یہ معاملہ۔ ولا فی اطرافی، اور نہ ہی اس کے اجزاء میں کہ جی آپ نے 2 ماہ بعد میں آپ سے اس طرح کا جانور ہو اور اس کے اس طرح کے پائے ہوں۔ ولا فی الجلود، اور نہ ہی اس کی کھال میں بیع سلم جائز ہے کہ وہ اس کی کھال ایسی ہو ویسی ہو، تو 4 ماہ بعد کیسا جانور ہوگا، اس کی کھال کیسی ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے، تو ان چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ عددہ، گن کر، کیونکہ گنتی کے اندر ظاہری بات ہے کہ وہ کمی بیشی ان معنوں میں ہو سکتی ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ عمدہ چیز لینا چاہے گا، جو بیچنے والا ہے وہ ذرا چھوٹی کھال دینا چاہے گا۔ ولا فی الحطب حزمن ولا فی الرطبۃ جرزن، تو فرماتے ہیں لکڑی کی بیع سلم بھی جائز نہیں ہے، حزمن گٹھا باندھ کر، اس کا بنڈل بنا کر، ولا فی الرطب، اور نہ ہی سبزی کی بیع سلم جائز ہے، جرزن، اس کا بھی بنڈل بنا کر، اس کی بھی گٹھڑی کہہ لیں یا اس کے وہ گڈی کہہ لیں جو بنائی جاتی ہے اس کے اندر، کیونکہ ان چیزوں میں بیع سلم اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ یہ گٹھا یا جو گٹھڑی ہے یا بنڈل ہے یہ بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، جو بیچنے والا یعنی بائے ہے وہ تھوڑی لکڑی ڈال کر دینا چاہے گا اور جو خریدنے والا یہ زیادہ لکڑی لینا چاہے گا، اور یہی معاملہ سبزی کا ہے، جو دھنیے کی یا پودینے کی گڈی ہوتی ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل، تو فرماتے ہیں بیع سلم جائز نہیں ہے اس وقت کہ جب مسلم فی موجود
موجود نہ ہو، یعنی لا یجوز سلم، بے سلم جائز نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یکون نل مسلم فیہ موجوداً، یہاں تک کہ مسلم فی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہو، مارکیٹ میں وہ چیز غائب نہ ہو، من حین العقدی، عقد سے لے کر الی حین المحلی، اس کے حوالے کرنے تک وہ چیز مارکیٹ میں موجود ہو۔ اگر تو مارکیٹ میں نہیں ہے یا اس وقت مارکیٹ میں ہے کہ جب یہ حوالے کرے گا، تو ان دونوں صورتوں میں بے سلم جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یصح السلم الا مؤجلا ولا یصح الا باجل معلوم، تو بے سلم جائز نہیں ہے مگر تاخیر کے ساتھ یا مہلت کے ساتھ، یعنی بے سلم ہے ہی وہ کہ جی آپ مجھے بعد میں مبیع دے دیجیے گا، اگر بعد میں نہیں فی الفور دیں گے تو پھر اس کو بے سلم نہیں کہیں گے، وہ بے مطلق ہو جائے گی کہ میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے مجھے مبیع دے دی، تو یہ تو بے مطلق ہے، بے سلم تو نہ ہوئی۔ تو بے سلم جو ہے یہ تاخیر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی جو سودا ہے، سلعہ ہے، وہ بعد میں حوالے کیا جاتا ہے۔ ولا یصح الا باجل معلوم، اور یہ سودا کرنا درست نہیں ہے مگر معلوم مدت کے ساتھ، مدت معلوم ہونی چاہیے کہ کب دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، ہفتے بعد دیں گے، 10 دن بعد دیں گے، وہ مدت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر مدت معلوم نہیں ہوگی تو جھگڑے کی صورت ہے، یہ ایسی صورت ہے جو مفضی الی النزاع ہے، کہ جو بائع ہے یعنی بیچنے والا وہ کہے گا کہ میں لیٹ دوں، میں 2 مہینے بعد دوں، اور جو مشتری ہے وہ کہے گا مجھے ہفتے بعد ہی مل جائے۔ تو اگر مدت طے ہوگی تو پھر دونوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں اور اس کے بعد نہیں۔ اچھا جی، آگے فرماتے ولا یصح المسلم لا یصح السلم بمکیال رجل بعینہ، کسی معین شخص کے کیل والے پیمانے، مکیال کے ذریعے سے بے سلم جائز نہیں ہے۔ وہ کہے جی میں آپ کو یہ پیسے دے کر جا رہا ہوں، آپ نے فلانی چیز اتنے کیل فلانے شخص کے مکیال کے ساتھ تول کر مجھے دینی ہے، تو اب اس نے دینی مہینے بعد اور وہ شخص ہی مر گیا اور اس کا کہہ لے کہ وہ مکیال والا پیمانہ ہی ٹوٹ گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ کہ مطلقاً کیل کے ذریعے سے کہنا درست ہے، کسی معین شخص کے کیل کے ذریعے سے کہنا درست نہیں ہے، اس سے بے سلم صحیح نہیں ہوتی۔ ولا بذراع رجل بعینہ، اور نہ ہی کسی معین شخص کے گز کے ساتھ، کہ کوئی کہے کہ یار یہ لو اتنے 1000 روپیہ، تو یہ جو چیز ہے اتنے گز فلاں شخص کے بازو کے ساتھ وہ آپ نے ناپ کر دینا ہے، تو اس وقت کے سے پہلے اگر وہ بندہ لڑک گیا یا کہیں چلا گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو کسی معین شخص کے بازو کے ساتھ ناپ کر زرا کر کے سودا بے سلم جائز نہیں ہے۔ ولا فی طعام قریۃ بعینھا، اور نہ ہی کسی معین گاؤں کے، کسی معین قریے کے کھانے میں بے درست ہے، یعنی اگر یہ کہے جی فلانے گاؤں کے جو چاول ہے وہ مجھے خرید کے آپ نے دینے، یہ لو پیسے، اور یہ بے سلم کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں اس وقت چاول نہ ہوں، وہاں چاول کی فصل ہی نہ ہوئی ہو، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلقاً یہ کر لے اس کے ساتھ کہ آپ نے مجھے اس قسم کے چاول دینے ہیں، وہ اس گاؤں کے لا کر دے یا کہیں سے لا کر دے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے۔ ولا فی ثمرۃ نخلۃ بعینھا، اور نہ ہی کسی معین کھجور کا یا معین درخت کے پھل کے اندر بے سلم جائز ہے، کہ تم فلاں کھجور کے یا فلاں درخت کے پھل سے ہی مجھے یہ دینا، یہ لو پیسے اور تم مجھے اتنے دنوں بعد دے دینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ اس درخت پر پھل ہی نہ لگے۔ تو اس صورت میں بے سلم معین درخت کے پھل کی بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یصح السلم عند ابی حنیفہ الا بسبع شرائط، 7 شرائط کے بغیر بے سلم جائز نہیں ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق، امام اعظم کے نزدیک 7 شرائط کے بغیر بے سلم جائز نہیں ہے۔ تذکر فی العقد، جن کا عقد کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جنس معلوم، جنس معلوم ہو کہ کون سی چیز بیچ رہے ہو بھائی، کون سی چیز آپ مجھے دو گے یا کون سی چیز خرید رہے ہو، چاول ہے، گندم ہے، چنا ہے، کیا ہے۔ ونوع معلوم، اس کی نوع بھی معلوم ہو، کہ اس کی قسم معلوم ہو، کہ یہ جناب والا جیسے چاول ہے تو چاول کون سا ہے، 86 ہے، سپر ہے یا کون سا ہے، اس کی نوع معلوم ہو۔ وصفۃ معلومۃ، اس کی صفت بھی معلوم ہو کہ یہ اعلیٰ کوالٹی کے ہیں یا ادنیٰ کوالٹی کے ہیں، چاول یہ ثابت ہیں یا ٹوٹا، یعنی اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ومقدار معلوم، اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو کہ یہ کتنے من ہوں گے، یہ مقدار بھی معلوم ہو۔ واجل معلوم، اور کتنی دیر بعد آپ میرے حوالے کریں گے، مجھے دیں گے، یہ بھی مدت بھی معین ہو۔
جنس معلوم 1، نوع معلوم 2، صفت معلومۃ 3، مقدار معلوم 4، اجل معلوم 5، و معرفت مقدار رأس المال، اور رأس المال کی مقدار کی معرفت ہونا یہ نمبر 6، اذا کانا کہ جب وہ ہو، مما ایسی چیز میں سے کہ یتعلق العقد علی قدرہ کہ جو عقد ہے وہ متعلق ہوا ہے اس کی مقدار پر، تو ایسی صورت میں رأس المال کی مقدار کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ کل مکیلی والموزونی والمعدود، جیسا کہ اس کا مکیلی ہونا یا موزونی ہونا یا معدود یعنی عددی ہونا ہو، تو ایسی صورت میں رأس المال کی مقدار کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی 6، اور 7ویں کیا، تسمیۃ المکان الذی یوفیہ فیہ اذا کان لہ حمل ومؤنۃ، و تسمیۃ المکان، اور اس مکان کی نشاندہی بھی ضروری ہے، الذی یوفیہ فیہ جہاں وہ مبی اس کے حوالے کرے گا، اذا کان لہ حمل ایسی صورت میں کہ جب اس کو اٹھانا ہو، ومؤنۃ یا اس میں مشقت ہو، اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانے کی مشقت، اٹھانے کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ بھی شرط ہے بیع سلم کے لیے کہ وہ اس مکان کی تعین بھی کرے، جی فلاں جگہ سے آپ نے وصول کرنا ہے، اور یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب وہاں پر اس چیز کو اٹھا کر لانا، مشقت کے ذریعے سے اٹھا کر لانا ہو، تو اس صورت میں یہ بھی شرط ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد، یہ آخری شرط کے امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے لا یحتاج الی تسمیۃ رأس المال اذا کان معینا، جب معین ہے تو پھر رأس المال کو واضح کرنا، رأس المال کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے، لا یحتاج الی تسمیۃ رأس المال، رأس المال کو واضح کرنا، اس انداز میں بتانا یہ ضروری نہیں ہے، اذا کان معین جب وہ معین ہو، ولا الی مکان التسلیم، اور نہ ہی اس مکان کے بتانے کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ اس کے حوالے کیا جانا ہے، وَيُسَلِّمُهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، وہ ان کے حوالے کرے گا، یعنی جو بائع ہے وہ مبی کو حوالے کرے گا مشتری کے حوالے، کہاں، فی موضع العقد، اس جگہ جہاں پر عقد ہوا وہاں پر ہی اس کے حوالے کرے گا، ولا یصح السلم حتی یقبض رأس المال قبل ان یفارقہ، تو کہتے ہیں کہ بیع سلم صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ وہ رأس المال پر قبضہ کر لے ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے، یعنی اسی میٹنگ کے اندر، اسی مجلس کے اندر، اسی سودے والے معاملے کے اندر ہی یہ کیا کرے گا، رأس المال اس سے لے لے گا، اگرچہ وہ بھی بعد میں دے گا لیکن جو بائع ہے وہ رأس المال اس وقت لے لے گا، اگر رأس المال بھی نہ لے جدا ہو گئے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ ولا يجوز التصرف فی رأس المال ولا فی المسلم فیہ قبل قبضہ، تو کہتے ہیں ولا يجوز التصرف، تصرف جائز نہیں ہے رأس المال کے اندر، ولا فی المسلم فی، اور نہ ہی مسلم فی کے اندر، قبل قبضہ اس کے قبضہ کرنے سے پہلے، ابھی جناب والا وہ مسلم فی اس کے پاس آئی نہیں تو اس سے پہلے ہی وہ سودا کر رہا ہے، تو وہ معدوم چیز کا سودا کر رہا ہے، ایسی چیز کا جو ابھی آئی نہیں ہے، جو اس کے پاس ہی نہیں، اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رأس المال کا بھی ہے کہ اس میں بھی تصرف جناب والا اس کے اپنے قبضے میں آنے سے پہلے کیا جا رہا تھا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا يجوز شرکت ولا التولیۃ فی المسلم فی قبل قبضہ، جو مسلم فی ہے نا، جو مبیع ہے، اس میں تولیہ اور شرکت نہیں ہو سکتی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ میں نے طاہر بھائی کو ایک چیز دینی، مثال کے طور پہ چاول کا توڑا دینا ہے، اس کی بیع سلم ہوئی ہے کہ جی ان سے میں نے پیسے لے لیے اور میں نے ان کو ایک چاول کا توڑا دینا ہے 10 دن بعد، جب ابھی میں نے ان کو دیا نہیں ہے اور اس سے پہلے جناب والا یہ چاول کے اندر شراکت داری بنا کے بیٹھے ہوں کسی کے ساتھ، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولت تولیہ، اور اس کو یہ اسی انداز میں آگے بیچنے کا سودا کر رہے ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ کب درست ہے؟ جب اس پر قبضہ کر لیں گے، جب وہ میں ان کے حوالے کروں تو اس صورت میں یہ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ إِذَا سَمَّى طُولًا وَعَرْضًا وَرُقْعَةً، کہتے ہیں کہ بیع سلم جو ہے یہ کپڑوں کے اندر جائز ہے، اذا سما طولاً جب اس کی لمبائی، و عرضاً اس کی چوڑائی، و رقعتاً اور اس کی کوالٹی یا اس کی قسم بیان کر دی جائے، تو اس صورت میں درست ہے کہ یہ کتنا چوڑا اس کا بر ہے، کتنے گز کا ہے اور کون سی قسم کا ہے، یہ کاٹن ہے یا واشن ویئر ہے یا
وول ہے یا کون سا کپڑا ہے؟ اچھا جی، ولا یجوز السلم فی الجواہر ولا فی الخرز، تو کہتے ہیں کہ بیع سلم جائز نہیں جواہر کے اندر، ولا فی الخرز، اور نہ ہی موتیوں کے اندر، موتی یعنی ہی جواہرات، اچھا جی، زیورات وغیرہ، سوری موتی وغیرہ، ولا بأس فی السلم فی اللبن والآجر اذا سمى ملبنا معلوما، تو کہتے ہیں ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے، فی السلم بیع سلم کرنے میں، فی اللبن کچی اینٹ میں، والآجر اور پکی اینٹ میں، اذا سما جب وہ موسوم کر دے، واضح کر دے، نشاندہی کر دے، ملبنن معلومن ایک معین سانچے کی، کہ یہ جو معین سانچہ ہے، یہ جو ڈائی ہے، اس میں آپ گارا ڈال کر اور اینٹ بنا کر وہ مجھے آپ نے بیچنی ہے، جب اس کو وہ جناب والا واضح کر دے تو کچی اور پکی اینٹ دونوں صورتوں کے اندر اس کی بیع درست ہے۔ وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ، اور ہر وہ چیز، وَكُلُّ ہر وہ چیز، ما امکن ضبط صفت ہی جس کی صفت کو ضبط کرنا ممکن ہو، یعنی اس کی صفت یعنی کہ وہ ردی قسم کی ہے یا جید قسم کی ہے، اس چیز کو جاننا ممکن ہو، و معرفت مقدار ہی، اور اس کی مقدار بھی پتا ہو کہ یہ ہے کتنی تعداد میں کتنی ہے، یا وزن میں کتنی ہے، یا کیل میں کتنی ہے، یا ذرا یعنی گز میں کتنی ہے، تو جب اس کی مقدار کی معرفت بھی ہوگی، مقدار بھی پتہ چل گئی، جاز السلم فی، تو اس میں بیع سلم جائز ہے۔ وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فی، اور ایسی چیز ہے کہ لا يمكن ضبط صفته، ضبط صفتی کہ جس کی صفت کا ضبط ممکن نہ ہو، یعنی اس کی صفت کی کوالٹی کا پتہ نہ چل سکتا ہو، تو کہ یہ ردی ہے یا جید ہے، تو ولا يعرف مقدار، اور اس کی مقدار کا بھی پتہ نہ چلے، لا يجوز السلم فی، تو وہاں پر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسَّبَّاعِ وَالْبَازِي، تو فرماتے ہیں کہ کتے کی بیع اور چیتے کی بیع، سبّاع درندے کی بیع، والبازی اور بلی کی بیع، کہتے ہیں کہ یہ ساری بیوع جائز ہیں، ان سب کی جو بیع ہے وہ جائز ہے۔ ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر، شراب اور خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، جو اوپر نا کتے کی اور چیتے کی، تو جو کتا ہے وہ ایسا کہ جو شکار کے لیے ہے، بعض احادیث پاک میں کتے کی بیع سے منع کیا گیا اور بعض میں جواز کا ہے، تو اس کے اندر جو ایسا کتا جو رکھوالی کے لیے، تو اس کی بیع بھی جائز ہے۔ فالفہد چیتا، تو شکار کے وہ بھی کام آ سکتا ہے، یا بہرکیف اس کی بھی بیع جائز ہے، اور اسی طرح درندہ اور اس طرح بلی۔ البازی کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً بلی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر، تو شراب اور سور ان کی بیع جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز بیع دودۃ القز الا ان یکون مع القز، تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیڑے کی بیع، ریشم کے کیڑے کی بیع، الا ان یکون مع القز، ہاں مگر جب وہ ریشم کے ساتھ ہو تو ریشم اور کیڑا ان دونوں کی بیع پھر درست ہو جائے گی۔ وللنخل الا مع الکواراتی، اور کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی بیع بھی جائز نہیں ہے، نحل کی، الا مگر یہ کہ مع الکوارات، مگر اس کے چھتے کے ساتھ اس کی بیع بھی درست ہے۔ اچھا جی، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خاصہ، تو کہتے ہیں کہ جو اہل ذمہ ہیں ان کی جو بیوعات ہیں، یعنی ان کی جو بیع ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، سوائے خمر اور خنزیر کے، سوائے شراب اور سور کے، کیونکہ ان کے نزدیک شراب ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک شربت ہوتا ہے، ہمارے ہاں شربت کی بیع بلا شبہ جائز ہے، اور ان کے ہاں اسی طرح شراب کی بیع بلا شبہ جائز ہے، اور خنزیر کی ان کے ہاں بیع ایسے جیسے ہمارے ہاں بکری کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بکری کی بیع بلا شبہ جائز ہے، اور ان کے ہاں اسی طرح خنزیر کی بیع جائز ہے۔ فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ، ان کی شراب پر جو بیع ہے نا،
کا ایسے ہی ہے کل عقد المسلم علی العصیر، جیسا کہ مسلمان کا عقد ہوتا ہے شربت پر، وعقدہم علی الخنزیر، اور ان کا خنزیر پر سودا کرنا، عقد کرنا، خرید و فروخت کرنا، بیچنا لینا دینا ایسے ہی ہے کہ عقد المسلم علی الشاة، جیسا کہ مسلمان بکری کا لین دین کرتا ہے، بکری کو خریدتا بیچتا ہے۔ یہ جی ہمارا تھا بیع سلم، الحمدللہ آج یہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ الکریم ہم کتاب الصرف کی طرف آگے بڑھیں گے۔